قبل ناظرین کہ ہم یہ ایران والے معاملے پہ آئیں اور اسرائیل میں جس طرح سے خودکشیاں ہو رہی ہیں کہ بالکل ابھی تازہ خبر آئی ہے اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پاؤں کہیں زخمی ہو گئے. ان کا میاں صاحب کیا صدارتی محل سے کیا پریس ریلیز آیا ہے جو کیونکہ وہ چائنا جا رہے تھے شاید وہ دورہ پھر اب نہ کر پائیں, کیا خبر ہے میاں صاحب؟ صاحب صدر آصف علی زرداری نے 3 نومبر کو چین کے دورے پر جانا تھا, بڑا اہم دورہ تھا, لیکن ابھی صدر سے ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دبئی سے یہ آئی ہے. دبئی میں صدر مملکت جو ہے وہ اس وقت دبئی میں موجود ہیں اور لکھا گیا ہے کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا گزشتہ رات دبئی ایئرپورٹ پہنچنے پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤں فریکچر ہوا ہے اور صدر آصف علی زرداری کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ دے دی گئی اور ہسپتال منتقل کیا گیا اور ڈاکٹروں نے چیک اپ کے بعد ہسپتال میں صدر آصف علی زرداری کے پاؤں پر پلاسٹر کر دیا اور صدر آصف علی زرداری کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے. 4 ہفتوں کے لیے ان کا پلاسٹر کیا گیا ہے اور ان کو مکمل طور پر گھر میں آرام کا مشورہ دیا گیا ہے. یہ بڑا اہم دورہ تھا جس پر صدر آصف علی زرداری نے جانا تھا, لیکن دبئی وہ گئے تھے نجی دورے پہ اور وہاں پر جو ہے یہ واقعہ پیش ہوا. جیسے ہی وہ جہاز سے اترے تو ان کا پاؤں جو ہے وہ پھسلا اور جیسے فریکچر ہو گیا ہے اور وہاں پر پلاسٹر کر دیا گیا ہے. 4 ہفتے کا آرام کا مشورہ دیا گیا ہے, 4 ہفتے وہ اپنے گھر میں آرام کریں گے. کیسا چلیں ہم ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں. بہرحال ایک اہم دورہ تھا مگر چین ہمارا ایک بڑا روایتی دوست ہے, شاید کوئی اور ابھی میاں شہباز شریف صاحب تو شاید سعودی عرب میں ہیں, شاید وہ چلے جائیں. بہرحال یہ ان کا دورہ جو ہم نے آغاز میں بتایا تھا تب تک تو طے تھا مگر پھر یہ ناگہانی طور پر اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. میاں صاحب میں جو آج خبریں نکال کے دیکھ میں 2-3 خبریں آ رہی تھی جی کہ 5 نومبر سے پہلے اس سے پہلے جو حملہ کیا گیا ایران پر وہ کوئی قابل ذکر امپیکٹ جو ہے نہیں ہوا اور ان کی شہادتیں ہوئیں ان کے کچھ فوجیوں کی, لیکن وہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ایک بہت بڑا ہم نے ہوا کھڑا کیا ہوا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ انریول کر رہا ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جوابی کارروائی ہے ایران کی جانب سے وہ بھی آپ کو جو ہے حیران کر کے رکھ دے گی. مگر اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر جو میاں صاحب آپ نے دی تھی میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ جو ڈی مورلائزیشن ہے اسرائیلی فوج کے ابھی کوئی ریسنٹلی 10 خودکشیاں جس میں آفیسر بھی شامل ہیں اور اس سے بڑھ کر شدید مینٹل ٹراما بیماریاں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے ان کی آرمی اور دھڑا دھڑ لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈیزرٹ کر رہے ہیں بھگوڑے ہو کے بھاگ رہے ہیں مگر ان کی جو رولنگ کلاس ہے اور نتان یاہو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جو بائیڈن وغیرہ ہیلپ کر رہے ہیں وہ درندگی اپنی جاری رکھے ہوئے ہے. آپ کی سینس کیا ہے اور ڈپلومیٹک جو حلقے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ سب دیکھیں جو نتان یاہو کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایک ذہنی مریض بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایک دہشت گرد بھی ہے اور اس نے تو حملہ کر دیا غزہ پہ, غزہ کو جو ہے وہ ملبے کا ڈیر بنا دیا, وہاں پر ہزاروں شہادتیں ہوئیں, لاکھوں جو ہے وہ زخمی ہیں اور اس کے بعد وہ آگے رکا نہیں, وہ لبنان کی طرف گیا. لیکن اب صورتحال چینج ہو چکی ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو حزب اللہ نے جو جوابی حملے کیے اور گریلا وار کی اس سے اسرائیل کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو گئی ہیں اور اسرائیل کے اندر سے اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, حکومت سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جنگ بندی کی جائے. یہی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پاؤں پکڑ لیے ہیں حزب اللہ کے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی فوری طور پر کی جائے. ان کے فوجی جو ہیں یا تو مر رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جو ان کی فوج ہے انہوں نے کبھی نہ تو ایسی کوئی جنگ لڑی تھی نہ جو ان کو یہ کوئی تجربہ تھا. انہوں نے پنگا تو لیا اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کے زور پر جو ہے وہ وہاں غزہ میں مظالم ڈھائے, لیکن اس کے بعد جب آمنا سامنا ہوا فوجوں کا, جب حزب اللہ نے گریلا وار کی جو کہ بہت عرصے سے جو ہے وہ پریکٹس میں تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کے جو ہے چیتھڑے اڑ رہے ہیں اور وہاں پر جو ان کے فوجی جو ہیں وہ یا تو بھاگ رہے ہیں یا خودکشیاں کر رہے ہیں یا مر رہے ہیں اور ابھی اندر سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ جنگ بندی کی آوازیں آ رہی ہیں. امریکہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کرائی جائے, عرب دنیا کو بھی جو ہے آوازیں دی جا رہی ہیں کہ وہ جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. عرب جو ایران ہے اس کے اندر جو انہوں نے حملہ کیا ہے اس میں متضاد اطلاعات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حملہ کیا اور مختلف تنصیبات پر حملہ کیا, لیکن جو ایران کے جو ایک اکا دکا فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو حملے تھے انہوں نے سارے کا سارا ان کا غرور توڑ دیا اور ان کے جو جتنے دفاعی نظام تھے وہ بھی توڑ دیے. اب تھرڈ انہوں نے جو وہاں پر انسٹال کیا ہے وہ بھی اس کام کا نہیں ہے کیونکہ جو حملے جو ہے حزب اللہ کر رہا ہے وہاں پہ
وہ حملے بالکل ٹارگٹ پہ لگ رہے ہیں اور وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں. صاحب ایک اور خبر جو ہم شیئر کر رہے ہیں یہ سی این این کی خبر ہے. سی این این کی خبر ہے نارتھ کوریا لائکلی ٹو آسک فار نیوکلیئر ٹیکنالوجی فرام رشیا ان ایکسچینج فار ٹروپس. ساؤتھ کوریا نے یہ الزام لگایا ہے یا جو حقیقت یا خبر دی ہے. اب یہ اس کا مطلب ہی میں کہ نارتھ کوریا میں اردو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ رشیا سے یہ جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ بھی لے گا. ادھر ہمارے جو ماہرین ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایران آلریڈی اسے ایکوائر کر چکا ہے. ایک سیزمک جو ایک ایکٹیویٹی نوٹ کی گئی تھی 4.5 یا اتنا کہ برابر رکٹر سکیل پر جو ایک زلزلے کی بات کی گئی تھی اسے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ ایران نے نیوک پھوڑ لیا ہے اور یہ ٹیکنالوجی اس نے حاصل کر لی ہے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود اسرائیل کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں فوج میں ڈیزرشن ہو رہی ہیں. اور یہ میں نے تو خود بھی دیکھا بہت سے معاملات میں امریکہ میں خاص طور پر کہ وہ نیم پاگل ہو کر جاتے ہیں. سی این این کی اگر خبر ٹھیک ہے تو اس میں ایک چیز میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ 5000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل کا تجربہ کیا ہے انہوں نے. یہ نارتھ کوریا نے کل ہی کیا ہے. بر اعظمی میزائل ہے. جی یہ اگر اس طرح کے میزائل کے تجربات ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ٹرنیلیاں اور بہت سے جو ہیں وہ چدراہٹیں ختم ہونے والی ہیں. نہیں جو کہ امریکہ کی چدراہٹیں تھیں, نیٹو کی تھی, جس پر مرضی چڑھ دوڑتے تھے. یہ سب سے امپورٹنٹ جو ٹیکنالوجی جس نے ماڈرن وارفیئر کو تبدیل کر کے رکھ دی ہے. ہم نے مختلف دفاعی تجزیہ نگار ہمارے پروگرام پہ آتے رہتے ہیں. یہ جو میاں صاحب ہائپر سونک میزل ہے اس نے ساری جنگ کی جو ہے نا ایک شکل تبدیل کر کے رکھ دی ہے. میں پھر دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ وہ میزائل ہے کہ یہ اس کی جو ٹارگٹ ہے اور اس میں کیپیبلٹی موجود ہے کہ جو آپ کے پاس اینٹی میزائل سسٹم ہے جب اس کا میزائل اس کو تباہ کرنے آتا ہے تو اٹ ہیز دی کیپیسٹی ٹو اوائڈ اٹ. یہ اسے اوائڈ کر لے, اسے آپ پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں, موو کر سکتے ہیں, اس کا ٹارگٹ تبدیل کر سکتے ہیں. اور ابھی تک اس کو افیکٹولی نیوٹرلائز کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی نہ امریکہ بہادر کے پاس ہے نہ کہیں اور ہے. مگر سوال صرف یہ ہے کہ یہ کیوں ایک ایسی سیکیورٹی آپ نے بنائی ہے کہ کوئی ملک ایٹم بم کے بغیر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہ سامراجی جو جنگیں ہیں انہوں نے اس ایٹم بم کا ڈھیر یہاں لگا دیا ہے جو اس سیارے کو تباہ کر سکتا ہے. اللہ میں اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں 2-3 خبریں آ رہی تھی جی کہ 5 نومبر سے پہلے اس سے پہلے جو حملہ کیا گیا ایران پر وہ کوئی قابل ذکر امپیکٹ جو ہے نہیں ہوا اور ان کی شہادتیں ہوئیں ان کے کچھ فوجیوں کی. لیکن وہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ایک بہت بڑا ہم نے ہوا کھڑا کیا ہوا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ انریول کر رہا ہے. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو جوابی کارروائی ہے ایران کی جانب سے وہ بھی آپ کو جو ہے حیران کر کے رکھ دے گی. مگر اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر جو میاں صاحب آپ نے دی تھی میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ جو ڈی مورلائزیشن ہے اسرائیلی فوج کے ابھی کوئی ریسنٹلی 10 خودکشیاں جس میں آفیسر بھی شامل ہیں اور اس سے بڑھ کر شدید مینٹل ٹراما بیماریاں نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے ان کی آرمی اور دھڑا دھڑ لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈیزرٹ کر رہے ہیں بھگوڑے ہو کے بھاگ رہے ہیں. مگر ان کی جو رولنگ کلاس ہے اور نیتن یاہو جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جو بائیڈن وغیرہ ہیلپ کر رہے ہیں وہ درندگی اپنی جاری رکھے ہوئے ہے. آپ کی سینس کیا ہے اور ڈپلومیٹک جو حلقے ہیں یہاں پہ اسلام آباد میں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں؟ سب دیکھیں جو نیتن یاہو کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایک ذہنی مریض بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایک دہشت گرد بھی ہے اور اس نے تو حملہ کر دیا غزہ پہ. غزہ کو جو ہے وہ ملبے کا ڈیر بنا دیا. وہاں پر ہزاروں شہادتیں ہوئیں, لاکھوں جو ہے وہ زخمی ہیں اور اس کے بعد وہ آگے رکا نہیں, وہ لبنان کی طرف گیا. لیکن اب صورتحال چینج ہو چکی ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو حزب اللہ نے جو جوابی حملے کیے اور گریلا وار کی اس سے اسرائیل کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہو گئی ہیں اور اسرائیل کے اندر سے اب آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں, حکومت سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جنگ بندی کی جائے. یہی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پاؤں پکڑ لیے ہیں حزب اللہ کے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جنگ بندی فوری طور پر کی جائے. ان کے فوجی جو ہیں یا تو مر رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا خودکشیاں کر رہے ہیں.